the very first definition that Allah subhanahu wa ta'ala gives us in the Quran, in Surah Al-Baqarah, جو پہلی تعریف ہماری بیان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی مومنین کے بیان کی قرآن مجید میں. I will recite the ayah to you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ ہے تعریف مومنین کی، متقین کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ describes us as a people who have belief in the غیب. الغیب، جیسا کہ میں نے بات کی تھی کہ یہ جو سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اوکے، اس کے علاوہ کتنا کچھ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. جنت کے بارے میں بتایا، دوزخ کے بارے میں بتایا، وہ سب ہم سے غیب ہے. جنات ہیں، اینجلز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ایگزسٹنس ہے، اللہ تعالیٰ کی میجسٹی ہے، گلوری ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ پریزز اس کہ متقین جو ہیں وہ غیب پر ایمان لے کر آئے، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کر لیا. سو بیسیکلی what it means is کہ there are some things، کچھ ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، اللہ کی کائنات میں، جن کے لیے ہم ابھی ریڈی نہیں ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے ہم کیپیبل نہیں ہیں. There are many things out of our parameters. We are actually bound by space, matter and time. We have our own boundaries. ہمارے اپنے پیرامیٹرز ہیں، ہماری اپنی limitations ہیں. So we are incapable of understanding many things. So those things جن کے حوالے سے ہم انکیپیبل ہیں، ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ان پہ ایمان لانا جو ہے وہ اسلام میں فرض قرار دے دیا گیا ہے. سچ ایز اینجلز ہیں، ڈے آف ججمنٹ ہے، کیونکہ ہم اللہ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. اینڈ وی ہیو دا سورس. سو بیسیکلی وی شوڈ بی پراؤڈ آف ہیونگ دا سورس. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورس دے دیا. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ، there is another aspect of the human beings. One aspect is those people جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا نالج بہت لمیٹڈ ہے، ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے اس کی ہم صحیح سے انٹرپریٹیشن نہیں دے سکتے. سو what about all those things جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، what about their interpretation? So there is another aspect and that aspect is قبر. القبر it means pride, arrogance. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، it means کہ اللہ سب سے بڑا ہے. سو کبر سے مراد ہے کہ بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھنا، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میرے پاس سارا علم آ گیا ہے اور اس علم کی بیسس پہ، چھوٹے سے علم کی بیسس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ ایگزسٹنس کو نگیٹ کر دینا. یہی بات دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز ان دا گلوریس قرآن، اور 2 بار اللہ نے بات کی ہے کہ وما قدر حق قدری، ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر ہونی چاہیے. یعنی they made a very they underestimated اللہ سبحانہ و تعالیٰ a lot. انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر تو کیا ہے کہ اللہ تمام کائنات کا خالق ہے اور اللہ از the source of all knowledge. تو یہ کس بیسس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریجیکٹ کریں جبکہ ان کا نالج ہی بہت ویک ہے، ان کے پاس وہ پیرامیٹرز نہیں ہیں، یہ اپنے پیرامیٹرز کے مطابق باؤنڈ ہیں. آل دس اینڈ دیٹ اینڈ سائنس از ٹاکنگ اباؤٹ آل آف دس. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ when he wrote his letter to Kisra, what he said to the Kisra in the letter. Kisra یعنی کہ پرشیا کا جو کنگ ہوتا ہے اسے کسرا کہتے تھے اس دور میں. he said کہ تم میں تکبر کس چیز کا ہے، تم میں کبر کس چیز کا ہے، تم اپنے آپ کو کس چیز کے حوالے سے، کس خصوصیت کے حوالے سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہو، اتنا گریٹ سمجھ رہے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم پیشاب والی جگہ سے اس دنیا میں آئے ہو. اوکے، جسٹ امیجن کہ ابو بکر صدیق نے اس کو کیا یاد کرایا. آبویسلی ہیومن بینگز جو ہیں دے کیم آؤٹ آف سیمن. اوکے، سو دیٹس وٹ ہی وانٹیڈ ٹو ریمائنڈ ہم کہ تم کس چیز سے اس دنیا میں آئے ہو. سو امیجن کہ تمہاری کیا اوقات ہے. اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انسان میں ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پہ ایک ایسا وقت نہیں گزرا when he was not even worth mentioning، جب وہ ایک ایسی چیز تھا کہ اس کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا. تو کیا تھا وہ اس سے پہلے؟ یعنی he came from a sperm, a drop of sperm, and then he was born out of the womb of their mothers, and then he started to live, and then he will die. So انسان کی اوقات کیا ہے، کس چیز کا کبر ہے، کس چیز کی ایروگنس ہے انسان میں، کس لیے وہ فرعون بنا بیٹھتا ہے، جبکہ وہ کس چیز سے آیا اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور یہی سیم بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عبسہ میں کہی کہ قتل الانسان، کہ انسان اپنے آپ کو کل کر رہا ہے. کس لیے کل کر رہا ہے؟ اپنے کبر کی وجہ سے.
وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہوں، جبکہ کیا اسے یہ نہیں پتہ کہ وہ کس چیز سے آیا. وہ ایک ایسی چیز سے آیا جس کو ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی قابل ذکر چیز بھی وہ نہیں ہے. سو آل دا ٹائم جب ہم میں کبر آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کبر ہوگا، یعنی کہ ایروگنس ہوگی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن میں کبر نہیں ہے. تو صحابہ were very concerned about this hadith when they listened to it. They said کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں ہم اچھا بنیں، اچھا ڈریس اپ ہوں، اچھے لگیں. تو اچھا لگنے کے بعد ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو کیا یہ کبر میں آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، یہ کبر نہیں ہے. کبر یہ ہے بیسیکلی کہ تم حق کو ریجیکٹ کرو. کبر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھو اور دوسروں کو اپنے سے نیچ سمجھو. تو اگر آپ کے سامنے ساری صورتحال موجود ہے کہ جب ہم کسی دہریہ سے، ایتھیسٹ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دے اسٹارٹ ود موکنگ بیہیویئر. وہ شروع ہی موکنگ بیہیویئر سے کرتے ہیں، وہ شروع ہی ایسے کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے شاید پہلے سے اخذ کر لیا ہوتا ہے کہ میں ہوں، اور یہ جو مجھ سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ انٹلیکچوئلز نہیں ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں پتہ ہے، اور میں جس نتیجے میں پہنچ چکا ہوں وہ نتیجہ حتمی ہے. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ ایسے شخص کی بات سننی چاہیے کہ نہیں سننی چاہیے؟ دے آر بیسکلی ان ڈیلوژنز آف گرینڈیور. اللہ تعالیٰ سے ہم ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق پہ رکھیں. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اینیملز کے بارے میں. ہم اللہ کی تخلیق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم انسان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر آپ صرف اینیملز کو دیکھیں، اور اینیملز کے حوالے سے اتنی انٹرسٹنگ باتیں، اتنے انٹرسٹنگ فیکٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یو نو کہ جو ایگل ہے، عقاب، اگر ہم 3 فٹ بال فیلڈز کی لینتھ لیں، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہے فٹ بال فیلڈ کتنی بڑی ہوتی ہے، اور تیسرے فٹ بال فیلڈ کا جو گول پوسٹ ہے اس کے اوپر ہم ایک اخبار رکھیں، تو زوالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایگل 3 فیلڈز دور اس کی جو ویژن ہے، اس کی جو آئیز ہیں، وہ ہیڈ لائنز پڑھ سکتا ہے اس اخبار پہ. یہ ایگل کی ویژن میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈو یو نو کہ فلی جو ہے اٹ کین جمپ ٹو 200 ٹائمز اٹس ہائٹ. یعنی کہ اگر ہیومن بینگ اس طرح کرنے لگے کہ اپنی ہائٹ سے 200 گنا زیادہ جمپ لگانے لگے، تو میرے خیال امپائر اسٹیٹ بلڈنگ پر انسان جو ہے وہ چڑھ سکتا ہے جمپ لگا کے. ڈو یو نو کہ جو ایلیفنٹ ہے وہ 3 میل دور سے پانی کی خوشبو سونگھ سکتا ہے، اور جو شارک ہے 20 گیلن آف واٹر اگر ہوگا اور 3 میل دور سے اس کو جو ڈراپ آف بلڈ ہے اس کی خوشبو آ جاتی ہے، اور 20 گیلن آف واٹر میں اگر آپ 1 ڈراپ آف بلڈ ڈال دیں گے تو شارک اس کو محسوس کر سکتی ہے. جراف جو ہے اس کا بچہ، یعنی جراف کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے آدھے گھنٹے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور انسان کے بچے کو صرف کھڑا ہوتے ہوتے جو ہے وہ کتنی دیر لگتی ہے. چیتا پہلے ہی اپنے چند سیکنڈز میں 60 کلومیٹر پر آور تک پہنچ جاتا ہے. جو ہمنگ برڈ ہے، آپ لوگ کو ہمنگ برڈ کا پتہ ہوگا، یو کین سرچ آن گوگل. ہمنگ برڈ 1 سیکنڈ میں آپ کو پتہ ہے کتنی بار پر ہلاتی ہے؟ 80 ٹائمز. اوکے، ان 1 سیکنڈ کم از کم 80 بار اس کے پر ہل رہے ہیں. دس از آل دا کریشن آف اللہ. اگین I say to you فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اتنی ڈائیورس کریشن بنائی ہے، اور ہیومن بینگ جو ہے وہ اپنے آپے سے ہی باہر ہو رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کریٹر ہوں، میں نے بہت سی چیزیں جو انوینٹ کر لی ہیں. کمپیئر دا کریشن آف ہیومن بینگز ود دا کریشن آف گاڈ آلمائٹی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کریشن کے بارے میں بار بار بتاتے ہیں. تو ہیومن بینگ بٹ یہاں پہ ایک سوال دیکھیں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی کریشن میں ہم سے بہت سے اسٹرانگ کریشن موجود ہے، یعنی کہ ایلیفنٹ ہم سے اسٹرینتھ میں زیادہ ہے، اسی طرح جو میں نے آپ کو ایگل کی ویژن بتائی وہ ہماری ویژن سے زیادہ ہے، اسی طرح جو ایلیفنٹ کی اسمیل والی جو میں نے آپ کو ایک ایبیلٹی بتائی ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. دین وائی ہیومن بینگ از سپیریئر؟ تو پھر ہیومن بینگ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ امام سفیان الثوری نے بڑی خوبصورت بات اس پہ کی تھی. امام سفیان الثوری نے کہا تھا کہ دا ریزن ہیومن بینگز آر اشرف المخلوقات، ہیومن بینگ تمام کریشن سے سپیریئر ہے، از بیکاز ہیومن بینگ وہ واحد مخلوق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب سجدہ کرتا ہے تو وہ سب سے خوبصورت سجدہ ہے. یعنی اس کا ماتھا، اس کی نوز، اس کے ہاتھ، اس کے گوڈے،
اس کے جو پیر ہیں وہ سارے کے سارے زمین کو ٹچ کرتے ہیں. سو آل دا 7 بونز جن کا ذکر حدیث میں آیا, وہ جب سجدہ کرتا ہے تو بہت خوبصورتی سے کرتا ہے, اور سب سے زبردست ورشپ جو ہے وہ ہیومن بینگ کی ہے. کین یو امیجن یہ جو پرسپیکٹیو ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہیومن بینگ سپیریئر اپنے نالج کی وجہ سے, ٹھیک ہے نالج کی وجہ سے بھی ہے, اس کا انکار نہیں ہے, عقل کی وجہ سے ٹھیک ہے, عقل کی وجہ سے بھی ہے, لیکن امام سفیان الثوری سارا پرسپیکٹیو یہ چینج کر دیتے ہیں کہ سب سے خوبصورت عبادت ہیومن بینگ کی ہے, ادروائز سارے کریچرز عبادت کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں, جو آسمان ہے, زمین ہے, ایون پتھر, یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, لیکن تمہیں وہ تسبیح نہیں نظر آتی کیونکہ تم جس ڈائمنشن میں محدود ہو, تم جس فریم میں محدود ہو, اسپیس میٹر ٹائم سے باؤنڈ ہو, جو بھی فزیکل لاز تمہارے لیے لمیٹیشنز بنی ہوئی ہیں, جسٹ بیکاز یو کانٹ ہیئر دیم پریزنگ آل مائٹی اللہ, اٹ ڈزنٹ مین دے آر ناٹ پریزنگ آل مائٹی اللہ. تو دین اگین میں وہی بات کروں گا کہ the reason human beings are superior is because they can worship Allah. اب آپ سوچئے کہ جب ہماری superiority, ہماری وجہ اشرف المخلوقات ہونے کی, وہ امام سفیان الثوری یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کی سب سے بہترین عبادت کر سکتے ہیں ہیومن بینگ, اور ہیومن بینگز کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے, جبکہ اللہ کی عبادت کرنے سے اسٹرینتھ ملتی ہے. میں ہمیشہ ایک گراف بنا کر جو ہے وہ سمجھاتا ہوں سب کو کہ اللہ کی عبادت کا فائدہ کیا ہے, یعنی ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں, ہم نماز جو ہے وہ کیوں پڑھیں. دیکھیے میری سمپل سی ایک تھیوری ہے, جتنا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے عبادت کے تھرو, اللہ کو جاننے کے تھرو, اللہ کے بارے میں بات کرنے کے تھرو, اللہ کی کتاب پڑھنے کے تھرو, یا اللہ کے نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے تھرو, اور تمام باقی انبیاء کو بھی, جتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے عبادت کر کے, اتنا ہم ہر لحاظ سے اسٹرانگ ہوتے جائیں گے, کیونکہ ہم سورس کی طرف جا رہے ہیں. ہم فزیکلی, مینٹلی, اسپرچولی, ہر طرح سے ہم طاقتور ہوتے جائیں گے, اور جتنا ہم اللہ سے دور جاتے جائیں گے اتنا ہم ویک ہوتے جائیں گے, اسپرچولی ویک, مینٹلی ویک, سائیکولوجیکلی ویک. آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے, آپ لوگوں پہ ذرا نظر تو دوڑائیے. ہماری ٹینشنیں کیا ہوتی ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹینشنیں لیتے ہیں, ہم کسی کی کوئی بات جو ہے ہمیں بری لگ جاتی ہے, ہم اپنے پورے دن کو جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں. حالانکہ اس پہ ایک بڑی زبردست بات ہے, ایک اسپیکر نے کیا خوب بات کی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں تقریباً 8,64,000 روپے پڑے ہوئے ہیں, تو اس میں سے اگر 10 روپے کوئی لے لیتا ہے, تو کیا آپ باقی کے جو پیسے ہیں, یعنی 8 لاکھ سم تھنگ جو بھی بچے, 10 روپے اگر اس میں سے نکل گئے, وہ باقی کے پیسے آپ پھینک دیں گے اکاؤنٹ میں سے, یا ان باقی کے پیسوں کو آپ جو ہے وہ جلا دیں گے, خراب کر دیں گے؟ آبویسلی نو. جسٹ بیکاز ان 8,64,000 میں سے کوئی 10 روپے لے گیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سارے بیکار ہو گئے. تو اسی طرح دن میں 8,64,000 تقریباً سیکنڈز ہوتے ہیں, یعنی 24 گھنٹے میں. تو اگر اس میں سے 10 سیکنڈ کسی نے برباد کر دیے, کسی نے آپ کو کوئی بات کہہ دیا, گالی گلوچ کر دیا, کوئی تانا دے دیا, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ باقی کے سیکنڈز برباد ہو گئے, لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا دن برباد کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی زبردست مجھے ایک بات لگی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. بٹ دا فیکٹ از دیٹ, آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں کہ صحابہ ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بری تھے, دنیا کی ٹینشنیں انہیں نہیں ہوتی تھیں. ہمارے لیے جو چیزیں پریشانیاں بنی ہوئی ہیں, ٹینشنیں بنی ہوئی ہیں, وہ کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہم سائیکلوجیکلی ویک ہو گئے, ہم سورس سے دور ہیں, ہم اس ہستی سے دور ہیں جو ہستی کنٹرول میں ہے. آپ خود سوچیں, جس کے کنٹرول میں لوگوں کے دل ہیں, جس کے کنٹرول میں کائنات کا نظام ہے, جس کے کنٹرول میں رزق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو ہاتھ ہیں, اللہ کے ہاتھ ہیں بائی دا وے, اب وہ کیسے ہیں واللہ عالم, فلیش بونز جس طرح ہمارے ہیں اس طرح ہم امیجن نہیں کر سکتے, بٹ اللہ کے ہاتھ ہیں. کیسے ہیں واللہ عالم. اللہ کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے, اور اس میں سے جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک رزق نکل رہا ہے, خزانے نکل رہے ہیں, اور ذرہ برابر بھی اس میں سے رزق اور خزانے کم نہیں ہوئے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اور اللہ کا جو دوسرا ہاتھ ہے, اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ, بٹ اس حدیث کے مطابق اللہ کا جو دوسرا ہاتھ ہے, اس میں اللہ کے پاس وہ پاور ہے ٹو کاز ڈیتھ اینڈ ٹو گیو لائف, موت دینا اور زندگی دینے کی پاور ہے. اور اس میں اللہ کے پاس پاور ہے کسی کو ذلیل کرنے کی اور کسی کو عزت دینے کی. تو آپ سوچیں کہ اللہ کی ذات کون ہے جو عزت دیتا ہے, جو ذلیل کرتا ہے,
جس نے کچھ دینے کی ٹھان لی تو وہ دے کر رہے گا، پوری کائنات بھی جمع ہو جائے اس چیز کو روک نہیں سکتی۔ تو یہی تو بات ہے اصل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انسان کی توجہ اس طرف دلواتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے غافل کر دیا، جس نے تجھے بنایا ہے، فیشن کیا ہے، پروپورشن دی ہے، اور پھر تجھے اتنا کچھ دیا ہے، تجھے رزق دیا ہے، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، تجھے جو ہے وہ چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، تجھے ہاتھ دیے ہیں، تجھے اچھے ماں باپ دیے ہیں، تجھے اچھی فیملی دی ہے، تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو پھر ڈی موٹیویشن کس چیز کی ہے تیری لائف میں، اور کیا چیز تجھے روکتی ہے اللہ کی عبادت کرنے سے، جبکہ وہ عبادت تجھے بہت سٹرونگ بنائے گی، تجھے طاقتور کر دے گی۔ تو عبادت کا کنسیپٹ ہی دیکھیں اس چیز سے چینج ہو جاتا ہے۔ یقین کیجئے کہ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا آپ سٹرونگ ہوں گے، جتنا آپ اللہ سے دور ہوں گے اتنے ویک ہوں گے، اتنی ٹینشنیں زیادہ ہوں گی، اتنی لوگوں کی باتیں زیادہ افیکٹ کریں گی، اتنی جو ہے وہ ہم پہ پریشانی زیادہ حاوی ہوگی۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ۔ اور صحابہ کی بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ دنیا سے بری تھے، لوگ بڑی بڑی باتیں انہیں کر جاتے تھے، وہ آگے سے مسکرا رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی نظر اس مشن پہ لگی ہوئی تھی جو مشن بہت بڑا ہے، اور مشن ہے کہ انسانیت کی خدمت، اور انسانیت کو خوش رکھنا ہے، اور اللہ کو خوش رکھنے کے لیے ظاہر ہے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، اور انسانوں کو انصاف دینا ہے، اور پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جو ہے وہ انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، تھنگز لائک دیٹ۔ سو یہ جو میں نے آپ کو اینیملز کی اگزامپل دی ہے، یہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جان لیں کہ ہم سے اسٹرینتھ میں ہم سے بہت زیادہ اینیملز، لیکن عبادت کی جب بات ہوگی تو ہیومن بینگ جو ہے عبادت میں بہت افضل ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ ٹریلین پلانٹس ہیں ہماری گلیکسی میں صرف، اوکے، اگر ہم صرف اپنی گلیکسی کی بات کریں، دیر آر ٹریلینز آف پلانٹس، ٹریلین از اے بگ نمبر۔ اس کے بعد اگر ہم گلیکسیز کی بات کریں تو انفائنائٹ نمبر آف گلیکسیز ہیں، اور پھر ہم سٹارز کی بات کریں تو آپ امیجن کر لیں کہ سٹارز کتنے ہیں۔ سو میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں کہ سائنٹسٹ کے مطابق دا چانس آف ٹو گلیکسیز کولائڈنگ، اوکے، یہ گلیکسی 1 ہے، گلیکسی 2 ہے، ان دونوں کا کولائڈ کرنے، یعنی کہ ان دونوں کا ٹکرانے کا جو چانس ہے وہ کیا ہے، وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک مکھی جو ہے وہ پیرس سے اڑنا شروع کرے اور دوسری مکھی جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی سے اڑنا شروع کرے، تو کیا چانس ہے کہ دونوں ٹکرائیں گی؟ آپ خود سوچ لیں کہ آلموسٹ انفائنائٹ چانس ہے، آلموسٹ جو ہے وہ امپروبیبل سچویشن ہے، امپاسبل سچویشن، اور کتنا ٹائم انہیں لگے گا۔ تو یہ ہے وہ چانس کہ ایک گلیکسی دوسری گلیکسی سے اگر ٹکرانے کے لیے آئے تو کتنا ڈسٹنس ہے ان کے درمیان۔ اب آپ سوچ لیں کہ ایک مکھی پیرس میں، ایک مکھی واشنگٹن ڈی سی میں، اور ان مکھیوں کے حوالے سے، ان کے سائز کے حوالے سے ان کے درمیان کتنا ڈسٹنس ہے۔ کین یو امیجن کہ وہ کب ٹکرائیں گی جا کے؟ تو یہ ہے اللہ کی کریشن۔ اور جب اللہ کی اتنی واسٹ کریشن ہے، ہم کس بیسس پہ اس خالق کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ ہماری یعنی کہ اوقات کیا ہے، ہمارا سائز کیا ہے، اور ہمارا جو ہے ہم میں کبر کس چیز کا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہونے کے بعد if things were 1 trillionth of a second off، 1 trillionth، 1 سیکنڈ نہیں، 1 trillionth of a second اگر چیزیں آف ہوتی، یعنی ان میں ڈیلے ہوتا 1 trillionth of a second کا، تو none of this would have happened، یہ کائنات درہم برہم ہو جاتی۔ تو یہ نظام کہاں سے آ رہا ہے، یہ آرڈر کہاں سے آ رہا ہے یونیورس میں؟ یونیورس آرڈر کے ساتھ کریٹ کی گئی ہے، ہر چیز میں کریشن میں یونٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، کریشن میں آپ کو جو ہے وہ ایک پرفیکٹ ڈیزائن نظر آ رہا ہے۔ ہو از کنٹرولنگ اٹ؟ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کون ان چیزوں کو حکم دے رہا ہے؟ کون ان چیزوں کو گورن کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام بہت سے کویسچنز پوچھتے تھے اللہ سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کو اونگ نہیں آتی؟ تو یہ بڑا کیوٹ سا کویسچن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ ایسا کیجئے کہ ایک نازک سی چیز پکڑ کے کھڑے ہو جائیے، اور آپ نے سونا نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نازک سی چیز، کوئی شیشہ ٹائپ چیز جو ویسے گلاس کی بنی ہوگی، وہ پکڑ کے وہ کھڑے ہوئے، اینڈ ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ کہ وہ نہ سوئے، لیکن انسان تھے، انہیں تھوڑی سی اونگ آئی۔ اونگ آپ سمجھتے نا، یعنی کہ اگر آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور آپ کو صرف کہا جائے یہاں پہ بیٹھو اور اس چیز کی حفاظت کرو، آپ کتنی دیر حفاظت کریں گے؟ آپ بور ہو جائیں گے۔ آپ 8 گھنٹے حفاظت کر لیں گے، 10 گھنٹے حفاظت کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو اونگ آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آئی اور وہ چیز نیچے گری اور کرچی کرچی ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ if I was to sleep، اگر مجھے نیند آئے یا مجھے اونگ آئے تو کائنات کا یہ حساب کتاب ہوگا، یعنی کائنات کرچی کرچی ہو جائے گی اگر مجھے اونگ آ جائے گی۔ تو سوچیں کہ اللہ کون ہے؟ اللہ القیوم ہے، قائم رہنے والا ہے، اور انسان جو ہے یہ فانی ہونے والا ہے۔ تو ہم کس بیسس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں؟
اینڈ ہاؤ کوڈ وی ایگزسٹ سائنٹیفکلی. اگر وی ٹاک سائنٹیفک possibilities, تو آپ کو پتہ ہے کہ there are over 200 parameters necessary for a planet to support life. 200 known parameters ہیں اس سے پہلے کہ ہم کسی پلانٹ کو ڈکلیئر کریں کہ یہاں پہ لائف سپورٹ ہو سکتی ہے. اور سائنس اور ناسا ابھی تک اس کھوج میں لگے ہوئے کہ وہ پلانٹ کون سا ہے. ارتھ تو ہے ہی, لیکن ارتھ کے علاوہ وہ کون سا ہے. سو ہاؤ کم کس نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے, کس نے ہمیں ڈائریکٹ کیا ہے کہ اس طرف جا کے ہیومن بینگ جو ہے بسیں گے, کس طرح ہماری لائف یہاں پہ ایوالو ہوئی, ہاؤ ڈڈ وی اینڈ اپ ہیئر. یہ سارے سوالات جب انسان سوچنے بیٹھتا ہے تو اس کا جو ہے مائنڈ بلو اپ ہو جاتا ہے. اور دی اونلی پاسبلٹی, اگین اینڈ اگین میں جان لینکس کو کوٹ کر رہا ہوں, ہو سیڈ کہ جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہ ہائپوتھسس دیٹ دیر از اے کریٹر اور دیر از اے ہیوج چانس کہ وی ہیو بین سینٹ بائی دا کریٹر on this dunya. It has become more and more applicable, and that is the best explanation we have. And finally you should know that there is this infinite source, that is God Almighty, who is free of all limitations. تو سائنس کے مطابق بھی there has to be a source, there has to be a creator جو کہ ان چیزوں سے بری ہے, اسپیس میٹر اور ٹائم سے بری ہے, جو نوشن آف ٹائم سے بری ہے, جو نوشن آف اسپیس سے بری ہے, جو نوشن آف کاز اینڈ افیکٹ سے بری ہے, جو سیلف ایگزسٹنٹ ہے اور جس کو ایگزسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ اس کو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہی از دا کریٹر آف ایوری تھنگ اینڈ دیر از نتھنگ بفور ہم, نتھنگ آفٹر ہم. وہ اول ہے, وہ آخر ہے, اور وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے.